مزید یہ کہ عورت کے لیے مستور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مستور چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ پردہ اور حیاداری کے نقطہ نظر سے ہمارا معیار زندگی کیا ہے۔ آمد یورپ سے قبل برصغیر میں پردہ داری اور حیاداری دونوں موجود تھے۔ نہ صرف مسلم خواتین بلکہ ہندو سکھ خواتین بھی حیا اور پردے کی پابند تھیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور وہی خطۂ ارضی یعنی برصغیر کی سرزمین مشرقی تہذیب و تمدن چھوڑ کر مغربی کلچر اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگی، اور یہاں کئی انقلابات نے جنم لینا شروع کیا۔ ان انقلابات نے ہماری زندگیوں کو نئے نئے نعروں سے مزین کر دیا، جن میں جمہوریت، حقوق نسواں، آزادی نسواں جیسے بلند و بانگ نعرے بھی شامل تھے۔ بس اس رنگین اور ظاہری چکا چوند تبدیلی میں ہم بھول ہی گئے کہ آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا سب سے بڑا علمبردار تو ہمارا اپنا دین ہے۔ اصل جمہوریت تو اسلامی جمہوریت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھنے ہوں گے۔ خواتین کو کتنی آزادی حاصل ہونی چاہیے اور کون کون سے حقوق ملنے چاہیے۔ تاریخی حقائق کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو آزادی اور حقوق کی ادائیگی کے بغیر ناممکن تھے۔ میدان جنگ سے لے کر میدان علم و ہنر تک خواتین نے اپنی پہچان کروائی۔ اسلام حقوق نسواں اور آزادی نسواں کا ہرگز مخالف نہیں، اور اسلامی دور میں ہمیں مسلم خواتین میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پانی پلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر خواتین میدان جنگ میں بہادری کے اعلیٰ کرتب دکھاتی ہوئی ملتی ہیں۔ خولہ بنت ازور، لیلہ بنت منہال، حضرت صفیہ، حضرت بی بی زینب۔ اسلامی دور نبوت کی چند مثالوں کو چھوڑ کر ہم تاریخ کے وسیع دور کے اوراق کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بڑا نام زبیدہ بنت جعفر کا ملتا ہے، جن کے نام سے نہر زبیدہ منسوب ہے۔ برصغیر میں ہمیں رضیہ سلطانہ کا نام ملتا ہے، جو فوجی لباس میں میدان جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے بزرگ والد کے ساتھ امور سلطنت میں بھی اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شہزادہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں سلطنت ہندوستان کی بھاگ ڈور کس خوبی اور حاضر دماغی سے سنبھالے ہوئے نظر آتی ہیں۔ دور مغلیہ میں شہزادیاں علم و فن اور جنگی چالوں میں مہارت دکھاتی نظر آتی ہیں۔ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی بہادر اور نڈر خواتین کی فہرست بھی کچھ کم نہیں۔ بی اماں والدہ علی برادران، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم سلمیٰ تصدق حسین، کمپنی بہادر کے سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی کم عمر فاطمہ صغریٰ۔ میدان جنگ سے لے کر میدان علم و ہنر میں خواتین نے اپنی پہچان کروائی ہے، لیکن بے پردگی اور بے حیائی کے تصور کے بغیر۔ آج کی عورت بھی زندگی کے ہر میدان میں سرگرم عمل ہے، لیکن بہت سی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے مفہوم تبدیل ہو چکے ہیں۔ عورت ایک اشتہار بن کر رہ گئی ہے۔ بقول اقبال، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچارے کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ مغرب کی تقلید میں اس عورت نے اپنی آزادی کے لیے جو راستے متعین کر رکھے ہیں وہ در حقیقت اسلامی تہذیب و ثقافت سے قطعی مختلف ہیں۔ آج اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریوں کے حصول کی تگ و دو میں اسلامی تہذیب اور اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا۔ میڈیا سے وابستہ خواتین ہوں یا دیگر اداروں میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، اگر وہ اپنی حدود کے اندر پردے دوپٹے کا اہتمام رکھیں تو عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ یہاں میں خاص طور پر ان اینکر پرسن خواتین کو ضرور مخاطب کروں گی جو اپنی خوبصورتی، جوانی اور ریشمی سیاہ زلفوں کی نمائش کے بغیر اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو یقیناً زیادہ قابل احترام سمجھی جائیں گی۔ ہمارا میڈیا جو کہ یہودی مشن کی تکمیل کا باعث ہے، ان کے ہاتھ میں خود کو
کٹپتلی بنانے کی بجائے اگر اپنی عزت کے لیے، احترام کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے کچھ حدود مقرر کر دی جائیں تو بہتر ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں عائشہ فاروق جیسی مثالیں مل سکتی ہیں جو جنگی جہاز کی پائلٹ ہونے کے باوجود حجاب سے مزین ہوتی ہیں۔ یقیناً ایسی خواتین دوسروں کے دلوں میں عزت کا جذبہ اور مردوں کے دلوں میں احترام پیدا کرتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ تجاویز ہر باپ، بھائی اور شوہر کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔